جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میرے نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید، اور یہ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، یہ کلک کر لیں تاکہ آپ میرے ساتھ لنک ہو جائیں اور ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو، آج میں کوئی کسی شخصیت کا ذکر لے کر نہیں آیا آج، بلکہ میں آپ کو بہت ایک اہم ویڈیو جو ہے اہم واقعے کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ تو پرانے قدیم مصر میں ایک دفعہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت، انہوں نے اللہ پاک سے یہ گلہ یا شکوہ کیا کہ یا اللہ پاک، یہ انسان آپ نے کیسے پیدا کیا ہے کہ یہ آپ کی تمام اپنا نعمتوں کے باوجود اتنا ناشکرہ ہے کہ اتنے کچھ آپ نے، اتنی نعمتیں، اتنی رحمت کے باوجود آپ نے دیا ہے، تو یہ آپ کا شکر بجا لانے کی بجائے گناہ کی دلدل میں دسا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حکمت، یہ لاجک میں جانتا ہوں، یا اس انسان کو پتہ ہے کہ وہ خود کو دنیا پہ کیسے لے کے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی دنیا پہ بھیجیں، تو ہم تو آپ کے منکر نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ خیر، وہ دونوں فرشتوں کو اللہ پاک نے نفس اور پیٹ لگا کے دنیا پہ بھیج دیا، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا ہوتے ہیں، نور ہے اللہ کا۔ اور یہاں پہ اسی سوال کا جواب ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا۔ اسی ویڈیو میں آپ کو جواب بھی مل جائے گا، لیکن میں دوں گا نہیں، آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے۔ تو جی، جب ان کو پیٹ اور نفس لگ گیا، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں اتار دیا۔ مصر کے ایک شہر میں انہیں اتارا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا جی کہ جب دنیا پہ آئے تو انہوں نے آتے ہی ایک غلط شراب و شباب کی محفل میں چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے سب سے پہلے شراب پی۔ شراب پینے کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ ایک مجرا دیکھا، ایک رقاصہ، ایک طوائف جو ناچ رہی تھی، اس کی محفل میں چلے گئے۔ تو جب وہاں چلے گئے اس محفل میں، تو وہ خوبصورت تھی، انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے اسے ہائر کیا یا اسے بلایا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن اس کا ایک اور گاہک جو تھا وہ راستے میں آیا، تو ان دونوں نے فرشتوں نے اس گاہک کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس اپنا طوائف کو جو ہے اغوا کر لیا۔ اغوا کرنے کے بعد اسے اپنی مخصوص جگہ پہ لے گئے۔ وہاں جا کے اللہ پاک نے جب دنیا پہ انہیں اتارا تو اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ نے اسم اعظم کسی کو نہیں بتانا۔ وہ طوائف جو تھی وہ ان کی وضع قطع شکل دیکھ کے کہ یہ عام انسانوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ہٹ کے ہیں، اسے سمجھ لگ گئی کہ یہ، یا شک ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ اس طوائف نے انہیں ورگلا کے باتوں میں لگا کے ان سے اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ پھر انہوں نے اس طوائف کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا، اسے استعمال کیا، اس کے ساتھ لمٹ کراس کی، زنا کیا۔ کرنے کے بعد شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ سو گئے۔ جب صبح اٹھے، آنکھ کھلی، جاگے تو سوچا رات کی وہ ساری چیز جو ہے ریمائنڈ ہوئی، ہر چیز، پوری فلم۔ پھر بہت آہ و کتار اور پچھتاوا، بہت زیادہ دکھ، یہ ہم نے کیا کر دیا ہے کہ ایک رات کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے، ایک رات میں انہوں نے شراب پی، ایک رات میں انہوں نے قتل کیا، ایک رات میں انہوں نے زنا کیا، ایک رات میں انہوں نے اپنی شناخت جو چھپانی تھی وہ بتائی اللہ سے کیا، وہ وعدہ توڑا، اسم اعظم بتایا۔ ایک رات میں ہی کتنے گناہ ایک رات میں انہوں نے کیے۔ تو صبح پھر زارو کتار رونے لگے، اللہ سے معافیاں مانگی کہ یا اللہ پاک، یہ انسان ہی ہے جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود دنیا میں پھر بھی تیری بارگاہ میں آپ کے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ اور ساتھ یہ بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہمیں جو ہے نا اپنا دنیا میں جو سزا دینی ہے دے لے، آخرت کی سزا سے توبہ کی کہ آخرت میں، اگلے جہان میں، روز محشر ہمیں سزا نہ دینا۔ تو
اللہ پاک نے ان کو دنیا میں ہی ان کے کیے کی سزا ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے مصر کے ایک دور دراز بے آباد علاقوں میں ایک کنواں ہے، ویل، اس کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور ان کی چیخو پکار اتنی ہوتی ہے، اتنی ڈرونی آوازیں ہوتی ہیں کہ ان کے قریب قریب میلوں دور کوئی انسان ادھر بھٹکتا بھی نہیں ہے، انسان تو کیا کوئی چرند پرند بھی نہیں جاتا اس طرف۔ تو مجھے یہ تو تھا یہاں تک واقعہ۔ آگے میرے استاد محترم نے مجھے بتایا کہ جو دنیا کا دھواں ہے، جو جتنا دھواں یہ ہم آگ جلاتے ہیں، پٹھے جلاتے ہیں، گاڑیاں، وہ سارا ان کی ناک کے ذریعے الٹے لٹکے ہوئے ناک کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے، اور نیچے سے یعنی کہ وہ اوپر والی سائڈ بن جاتی ہے، وہاں سے نکلتا ہے۔ تو یہ ان کی سزا ہے، اور قیامت تک انہوں نے الٹے لٹکے رہنا ہے، قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے سے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ قیامت کتنی دور ہے، کتنا ٹائم لیتی ہے، یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، بلکہ وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ قیامت کے دن جا کے ان کو معافی ہوگی، ان کے ان گناہوں کی سزا مکمل ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا وہ فرشتوں کا واقعہ۔ بے شک شیطان کو اللہ نے، ابلیس کو بہت طاقتیں، بہت اختیارات دی ہے، لیکن انسان کو صرف ایک طاقت اللہ نے دی ہے، اور وہ ہے ایمان کی طاقت۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، اور انسان عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی ابلیس، کوئی شیطان، کوئی بھی طاقت، اللہ کے مخالف طاقت یا انسان کی دشمن طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی، اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھیں، دعا کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ مجھے بہت سارے دوست کمنٹ کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جو نہیں کرتے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تو ایسے ہی میں ویڈیو بناتا رہوں گا انشاءاللہ جب زندگی ہے، جب تک۔ تو وہ چیزیں علم سیکھنا اور سکھانا فرض ہے۔ جو میں نے سیکھا ہے، جو مجھ تک پہنچا ہے، وہ آپ کی امانت ہے، میں نے آپ تک پہنچانی ہے، یا آنے والی نسلوں کی یا چھوٹوں کی امانت ہے، ان تک پہنچانی ہے، اور یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اس امانت کو آگے پہنچائے، منتقل کرے۔ تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، نئے آنے والے دوست نیچے سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔